يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ سے تمام ارواح مومن مومنات کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحومین خانوادہ سید آصف علی، مرحوم سید اشتیاق احمد نقوی، مرحومہ سیدہ ناز فاطمہ، مرحومہ سیدہ شاہینہ فاطمہ، مرحومہ سیدہ صابرہ بانو، مرحوم سید مشتاق احمد نقوی، جملہ مرحوم مسلمین و مسلمات، مومن و مومنات، شہداء اسلام، مدافعین حرم، بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان رضي والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. مجلس کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، اگرچہ کہ خطاب مجھے شروع کرنا ہے لیکن کچھ معرفت کے ساتھ ہم اس دعا کو پڑھ سکیں. میں ایک فقرہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. ایک واقعہ ہے، امام علی النقی علیہ السلام پہنچے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھنے کا اثر کیا ہے، اس ایک جملے میں سن لیں پھر دعا پڑھتے ہیں. امام پہنچے متوکل کے دربار میں، اور متوکل ایک برا ارادہ رکھتا تھا امام کے لیے. تو وہاں اصفہان سے ایک شخص آیا ہوا تھا جس نے پہلے امام کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. کہتا جیسے میں نے فرزند رسول کو دیکھا تو ان کی محبت میں نے اپنے دل میں محسوس کی اور میرا پورا وجود ان کی محبت سے سرشار ہو گیا. تو میں نے یہ دعا کی دل میں کہ پروردگار تو آج کے دن کم از کم انہیں متوکل کے شر سے محفوظ رکھ.
یہ ہے دعا امام زمانہ علیہ السلام، دعائے سلامتی امام زمانہ. کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا، امام میرے قریب سے گزرے اور مجھے دیکھ کر کہا کہ لقد استجاب اللہ دعاک، سب سے پہلے تو اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، وطول عمرک، تیری عمر میں اضافہ کر دیا ہے، تیرا رزق بڑھا دیا ہے اور تجھے کثیر اولاد عطا فرما دی ہے. یہ ہے دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھنے کا اثر، کہ جب آپ امام کی خدمت میں دعا دیتے ہیں تو امام پلٹ کر آپ کو جو دعا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جس کی جو حاجت ہے وہ اس دعا کے صدقے میں امام سے طلب کرے. آپ امام کے لیے دعا کر رہے ہیں، امام کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے قلبی تعلق کا اظہار ہے حضرت حجت سے. تو پھر پلٹ کر جو امام دعا عطا فرماتے ہیں وہ دعا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی نیب البدل نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. ایک بلندر صلوات بید نام امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آواز واضح آپ سب کے لیے انشاءاللہ. یقین فرمائیے گا مجلس امام حسین میں شریک ہونا یہ حسین کی عبادت نہیں ہے، حسین کی مجلس میں شریک ہونا اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ دل کے تقوی کی علامت ہے. یہ تو قرآن ہے نا، شاعر اللہ کی جو تعظیم کرے وہ دل کے تقوی کی علامت ہے. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. پروردگار کوئی مثال ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، انسان نہیں پہاڑیاں. چونکہ ایک نبی خدا کی زوجہ دوڑی ایک حجت کو بچانے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچانے کے لیے. جب صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں تو کیا حسین کا روضہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ شاعر اللہ ان صفا والمروہ من شاعر اللہ والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ. وہ قربانی کا جانور جسے تم قربانی کے لیے منتخب کر لیتے ہو اور معین کر دیتے ہو وہ بھی شاعر اللہ میں سے. بات واضح ہے. تو اللہ نے پہاڑیوں کی مثال دی اور جانور کی مثال دی. اللہ اکبر. یعنی پہاڑیوں کا بھی احترام واجب ہے، کچھ پہاڑیوں کا، کچھ جانوروں کا بھی احترام واجب ہے. تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جب تم شاعر اللہ کی تعظیم کرو تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. لیکن کاش میری بات پہنچ سکے. ایک ہے نگاہوں کا تقوی. نگاہوں کا تقوی ہے کہ نظر حرام نہ ہو، یہ ہے نگاہوں کا تقوی. سبحان اللہ.
حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی منظر حرام کسی کے سامنے ہو اور وہ فقط قربتاً الی اللہ اپنی نگاہوں کو بند کر لے، امام نے فرمایا کہ وہ اپنے قلب میں ایمان کی ایسی حلاوت محسوس کرے گا جو اس سے پہلے اس نے محسوس کی ہی نہیں ہوگی۔ اگر اپنی نگاہوں کو اس نے حرام سے بچا لیا اور حرام منظر تھا، بند کر لی نگاہیں، یہ ہے نگاہوں کا تقویٰ۔ ایک ہے زبان کا تقویٰ، ہاتھوں کا تقویٰ۔ اچھا، ان سب میں سب سے اہم کیا ہے؟ دل کا تقویٰ۔ کیوں؟ دلیل دوں؟ دعا سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا، اور اگر میں اشتباہ پڑھ جاؤں تو میری اصلاح کر لیجیے گا۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت سمعی ثبت بصری علی دینک ثبت قلبی علی دینک۔ پروردگار اے اللہ، اے رحمان، اے دلوں کو بدل دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس لیے کہ اگر دل ثابت قدم رہ گیا تو نگاہیں بھی رہ جائیں گی، زبان بھی حرام سے بچ جائے گی، سماعتیں بھی حرام سے بچ جائیں گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سب سے اہم ہے دل کا تقویٰ۔ دل کے تقویٰ کی علامت کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو شاعر اللہ کی تعظیم ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ جو ہم حرم امام حسین علیہ السلام میں جاتے ہیں، مجلس اب عبداللہ الحسین میں آتے ہیں، جو علم منسوب ہو جائے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے، دیکھو علم جو ہے نا، میں جہاں تک آواز جاری ہے، میں تمام مسلمانوں سے دس بستہ یہ کہنا چاہتا ہوں، علم کوئی شیعوں کی ایجاد نہیں ہے۔ کہ شیعہ کوئی علم نکال کے لے آئے۔ اچھا، درود تاج سب کو یاد ہے؟ پہلا جملہ تو سب کو یاد ہوگا، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ درود تاج، میرے کسی بھی محترم مسلمان بھائی سے پوچھ لیں کہ درود تاج کسے کہتے ہیں تو وہ آپ کو بتلا دیں گے، گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا۔ ہاں، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، درود تاج سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گا۔ درود و سلام ہو اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج، ان مصطفیٰ پر کہ جو تاج والے ہیں۔ بھائی مسجد مصطفی میں مجلس ہو رہی ہے نا، مل کے صلوات بھیجیں نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی پر درود پڑھ رہا ہوں کہ درود و سلام ان پر جو تاج والے ہیں، معراج والے ہیں، والبراق جو براق والے ہیں، والعلم جو علم والے ہیں۔ میں ان مسلمان بھائیوں کی قدر کرتا ہوں کہ جو شہر شہر، قریہ قریہ، دیہات دیہات، گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، بوریے اٹھا کر سنت رسول کا احیاء کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں۔ وہ ٹخنوں سے پجامہ بھی اوپر پہنتے ہیں تاکہ سنت رسول زندہ ہو جائے۔ اب جس کے لیے جو سنت ثابت ہو جائے وہ اس پر عمل کرے، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ وہ مسواک استعمال کرتے ہیں، آپ کہیے بھائی ٹوتھ پیسٹ کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ کہ نہیں، مسواک نبی کی سنت ہے، تو جو نبی کی سنت پر عمل کرے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ جو 5 انچ کا مسواک ہے وہ تو نبی کی سنت میں لے لیا ہے، تو 6 فٹ کا علم کیا ہماری دشمنی میں چھوڑ دیا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو علم تو سنت رسول ہے،
تو علم جب سنت رسول ہے تو یہ شیعوں کی ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے. شیعوں نے تو سنت رسول کو اختیار کر لیا ہے, اور جو سنت رسول کو اختیار کرے اسی کو سنی کہتے ہیں. جو سنت رسول پر عمل کرے اسی کو سنی کہتے ہیں نا. میرے محترم جو سنی بھائی ہیں وہ اس لیے اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں کہ وہ سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. جا کے دیکھ لیجئے گا خیبر میں علم تھا یا نہیں تھا. اگر علم نہیں تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس کے لیے جاگ رہے تھے؟ تو علم تو سنت رسول ہے. اس میں تو ایک سیاسی نعرہ بن گیا, میں کیا کروں, اس لیے میں اس کو سیاسی تقریر تو بنانا نہیں چاہتا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو علم کو دیکھ کر آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بس اب مجھے پڑھنے دیں, بس اس کے بعد میں پڑھوں گا. اچھا مجھ سے کچھ انیس کے مصرے سن لو. اب بات تو ہے کہ وہاں کے سٹینڈرڈ سے بات ہو نا پھر, کہ وہ کہتے ہیں عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. اولو العزم انبیاء ہیں نا, 5 اولو العزم انبیاء ہیں جن کا مقام سارے انبیاء سے بلند ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سرکار ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا مقام باقی انبیاء سے بلند ہے. حضور کا مقام ان سب انبیاء سے بھی بلند ہے. حضور افضل کائنات ہے. حضور علی کے بھی مولا ہے, حضور علی کے بھی امام ہے. جبھی تو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بہرحال تو عالم میں وہ 4 اولو العزم علمدار. حضور نے اس میر انیس علیہ الرحمہ نے اولو العزم کے لفظ کو استعمال کیا ہے. انبیاء کے لیے وہ 5 علمدار, 5 انبیاء ہیں جو اولو العزم ہیں. علمداروں میں عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. زیب علم یہ بڑی لطیف تعبیر ہے. علی کی فضیلت نہیں کہ علی کے ہاتھ میں علم آئے, علم کی شان و شوکت بڑھ جائے کہ جب دست حیدر کرار میں آ جائے. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. سن لیجیے گا پھر سے, عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کہے مختار. عباس اب اس منصب والا کہے مختار. اچھا ایک لفظ ہے پایا. ایک ہے کرسی کا پایا, ایک ہے وہ چیز جو آپ نے حاصل کی اسے پایا. کہتے ہیں کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. عباس کے دونوں ہاتھوں کی قسم, کیا کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. سبحان اللہ, بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. بعد کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. سبحان اللہ. تو یہ علم کی پوری تاریخ ہے. تو بات واضح ہو رہی ہے. تو مجھے اس پہ رکنا نہیں تھا, بات مجھے آگے بڑھانی تھی. میں تو اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے, عبادت صرف اللہ کی ہے. تو جب علم کی تعظیم ہے تو یہ عبادت نہیں ہو رہی علم کی. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کی زری کے سامنے ہم حسین کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے, حسین کی زیارت کر رہے ہوتے.
عبادت صرف اللہ کی ہے بھائی. خود دلیل ہے حسین کی زیارت کے بعد مستحب ہے 2 رکعت نماز. ہم نماز پڑھ کے بتلاتے ہیں کہ عبادت حسین کی نہیں کی ہے, حسین کی زیارت کی ہے. عبادت اس کی ہے جس کے لیے نماز پڑھی ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہے کہ اللہم انی صلیت و رکعت و سجدت لک, پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی اور تیرے لیے رکوع کیا اور تیرے لیے سجدہ کیا. لأن الصلاۃ والرکوع والسجود لا یکون الا لک, اس لیے کہ نماز اور رکوع اور سجدہ تیرے سوا کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا. اس سے بڑا توحید کا درس کیا ہوگا. اس کے بعد اللہم وہاتان الرکعتان ہدیۃ منی الی مولاي الحسین, پروردگار یہ جو 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو. سبحان اللہ. تو تعظیم ہے شاعر اللہ کی, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. جب کوئی اعتراض کرتا ہے نا تو وہ تعظیم اور عبادت کو مکس کرتے ہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی. وہ کہتے ہیں آپ قبر پہ جا رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں, پرستش کر رہے ہیں. نہیں, تعظیم کر رہے ہیں, عبادت اللہ کی کر رہے ہیں. تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقویٰ کی علامت ہے. بات واضح ہے, یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب میں جو جملہ کہنے دیں, یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہے, علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. علی کے دل میں محبت رکھنا علی کی عبادت نہیں ہے, علی کے دل میں محبت رکھنا اللہ کی عبادت ہے. کیا کہنا اس ہستی کا کہ جس کا ذکر بندگی پروردگار بن جائے. علی مولا. سبحان اللہ. بس یو علی, مجھے جلدی جلدی بات کو آگے بڑھانا ہے. علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں, علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے. علی کی محبت علی کی عبادت نہیں, علی کی محبت خدا کی عبادت ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, کیا کہنا اس ہستی کا کہ بار بار جس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے کہ علی خدا نہیں ہے, جس کے لیے بار بار یہ کہنا پڑے کہ دیکھو علی خدا نہیں ہے. ایک انسان کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ بار بار جس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے. بھئی اللہ کی توحید کا بیان پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی خدا. علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. سبحان اللہ. مجلس سے امام حسین علیہ السلام میں آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خاطر ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت سے آئی ہے. پڑھنے والا بھی عبادت ہوتی ہے قربتاً اللہ. وہ ہمارے ایک محترم ساتھی انہوں نے جملہ کہا, بعض مرتبہ لوگ جاتے ہیں مجلس میں امام حسین کے لیے نہیں, غلام حسین کے لیے. مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ بھائی اب کسی نے بلایا ہے گھر پہ تو جانا ہے, اب نہیں جائیں گے تو برا لگے گا. تو اب یہ جو برا لگے اس خاطر جا رہے ہیں, ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو وہ بھی آئیں. کئی نیتیں ہو سکتی ہیں. امام حسین کے لیے جائیے, قربتاً اللہ جائیے. مجلس عبادت ہے, قربتاً اللہ جائیے. میں آپ کو قرآن میں 2 مثالیں بتاتا ہوں, 2 مثالیں. ایک وہ عمل کہ جو نہیں ہوا لیکن اس میں خلوص اتنا تھا کہ وہ عمل ادا کرنے والے کے دل میں خلوص اتنا تھا, اللہ کہتا ہے کہ سمجھو ہو گیا. ہاں, ایک وہ عمل کہ جو ہو گیا چونکہ خلوص نہیں تھا, اللہ کہتا ہے نہیں ہوا. دونوں مثالیں قرآن میں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. سورہ صافات کی آیتیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے فرزند کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, اے بیٹا آپ کا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر, آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھکا لی اللہ کے حکم کے سامنے, ونادیناہ یا ابراہیم, تو اللہ کی صدائی کہ اے ابراہیم لقد صدقت رؤیا, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ان کذالک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو اب ذبح ہوئے اسماعیل یا نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے. اللہ کہتا ہے سمجھو کہ وہ حکم ہو گیا پورا.
کیونکہ دل میں نیت تھی. سمجھو کہ ہو گیا. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. سبحان اللہ. یہ ہے خلوص، اس کا اثر. آپ ایک مجلس کروانا چاہتے تھے، کوئی نیک کام کرنا چاہتے تھے، کسی بھی وجہ سے نہیں ہو پایا. آپ اربعین پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانا چاہتے تھے، کس وجہ سے نہیں جا پائے. کوشش پوری کی، نہیں جا پائے. استطاعت نہیں ہو پائی، مالی استطاعت، بدنی استطاعت، کوئی اور معاملہ آ گیا، آپ نہیں جا پائے. تڑپ پوری تھی. اللہ کہتا ہے سمجھو حسین کی زیارت ہو گئی تمہاری، سمجھو یہ عمل ہو گیا. تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی. ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں صحیح. اللہ اکبر. نام امام حسین پر مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. ایک کام جو نہیں ہوا اللہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا، چونکہ خلوص ہے بہت. ایک کام جو ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہوا، سمجھو. سورہ منافقون پہلی آیت، سورہ منافقون کی پہلی آیت. اذا جاءک المنافقون، منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ بھی علم رکھتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. پروردگار کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ تو بول رہے ہیں. محمد رسول اللہ کا کلمہ ہی تو پڑھ رہے ہیں. کہنا دل نہیں جڑا ہوا، خلوص نہیں ہے. کام ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سمجھو نہیں ہو رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح نہیں کیا کہ سمجھو ذبح ہو گیا اسماعیل. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا مزاج ہے، اللہ کی شریعت کا طریقہ ہے. یہ میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. مجھ سے جناب محترم آصف صاحب نے یہ کہا کہ مستورات کی شرکت، جو ہمارے محترم بھائی نے اعلان بھی کیا کہ وہ مرد حضرات سے زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیجئے گا آپ. اور میں نے آیت اسی اعتبار سے میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ موضوع بہرحال جو زبان پر آیا وہ آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن اب میں پڑھ رہا ہوں آیت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. سورہ احزاب کی آیت ہے. اچھا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے، آپ کو یاد رہے گا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے میرے بھائی؟ آئے وہ 33 ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آئے تطہیر ہے. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33. آیت نمبر 56 کیا ہے؟ آئے درود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم آیت نمبر 57 کیا ہے؟ یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ بچوں کو. 56 ہے آیت درود. آیت درود ہے تولا. اس کے بعد ہے آیت لعنت، وہ ہے تبرہ. یہ لوگ ہم سے جو کہتے ہیں کہ آپ دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیج رہے ہیں، یہ سنت قرآنی ہے. بعض لوگوں کو تقویٰ کا بھی اوور ڈوز ہو جاتا ہے ہمارے یہاں بھی، تو کہتے ہیں کہ جناب لعنت بہت برا کام ہے، نہ بھیجیں. ہاں اس کا موقع محل آپ نے دیکھنا ہے. تبرہ بھی انہوں نے سکھلایا ہے، تقیہ بھی انہوں نے سکھلایا ہے. آدھا دین نہ لیں اپنی مرضی کا، پورا دین لیں. لیکن یہ جو دل کا عقیدہ ہے اور اس کے بعد اسے نسلوں میں منتقل ہونا ہے، اور ان نسلوں میں منتقل ہونے کے لیے جو مستورات کا کردار ہے سب سے زیادہ اہم ہے. جی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کرتا ہے. رسول اللہ کو اذیت کس نے پہنچائی؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ومن آذاہا فقط آذانی. یہ تو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے کہ جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اب باقی معاملہ میں تاریخ پر آپ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی
اللہ کہتا ہے اس پر دنیا اور آخرت میں میری لعنت ہے. آیہ درود ہے اور پھر اس کے بعد آیہ لعنت ہے. یہ آیت نمبر 56 آیت نمبر 57 ہے سورہ احزاب کی. اسی سورہ کی آیت نمبر 35 میں نے پڑھی آپ کے سامنے. یقیناً اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، 10 صفات کا بیان ہے یہاں پر. ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، مومنین والمومنات والقانتین والقانتات، اللہ کے سامنے جھک جانے والے مرد، اللہ کے سامنے جھک جانے والی عورتیں. بہت توجہ کیجیے گا. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. ایک خاتون کی خلقت مرد کی خلقت سے اللہ نے جدا رکھی نظام کائنات آگے چلانے کے لیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں فضیلت اس میں خاتون پیچھے نہیں ہے. ہو سکتا ہے خاتون اتنی افضل ہو کہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو جائے. مثال ہے حضرت آسیہ. حضرت آسیہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہیں سوا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بات واضح ہو رہی ہے. حضرت مریم، یہ 2 بیویاں وہ ہیں کہ جن کی اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا. فرعون کی بیوی ہے، مومنوں کے لیے مثال ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. اچھا، کافروں کے لیے کون مثال ہے؟ ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مثال بنایا. نبی کی بیوی ہے، کافروں کے لیے مثال ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں کے لیے مثال ہے. پروردگار یہ تو نبی کی بیوی ہے. فلم یغنی عنہما فخانتاہما، چونکہ ان دونوں نے نبی کے دین سے خیانت کی ہے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے. اللہ سورہ تحریم میں وقیلت خل النار ما داخلین، کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. بات واضح ہے؟ میں آگے پڑھ رہا ہوں بات کو. اچھا، یہ ہے کافروں کے لیے مثال. مومنوں کے لیے مثال کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ کہتی تھی کہ پروردگار مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، تو جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے میرے لیے. ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے. ومریم ابنۃ عمران، اللہ نے دوسری مثال مریم بنت عمران کی دی ہے. بہت غور فرمائیے گا. سبحان اللہ. مریم بنت عمران مومنین کے لیے مثال ہے. حضور نے فرمایا کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا، اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. مریم فقط اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. بی بی سب کی سردار ہیں، اولین آخرین. اس خاطر ہے کہ مصطفیٰ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی حضور احترام میں بلند ہوتے تھے. آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک مجلس پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا، ذرا سوچیں کہ جہاں مصطفیٰ کھڑے ہو جائے تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ بہت سامنے کی بات پوچھ رہا ہوں بھائی. مصطفیٰ کھڑے ہوں تو آدم بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، آدم بھی کھڑے ہو جائیں گے. کیا نوح علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ جس کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائے، وہ ایک بی بی ہے، خاتون ہے. مقام سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. اس بی بی کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. مرکز تعارف پنجتن ہے. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا کا مرکز ہے بی بی فاطمہ. یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. صلوات اللہ وسلام علیہ. سبحان اللہ. بات واضح. طولانی کلام نہیں، بس میں آہستہ آہستہ بات کو سمیٹوں گا. یہ خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام عطا کیا. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں اور ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. سبحان اللہ.
اس لیے خاتون کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس احترام کا خیال کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں اتنا ضرور ہے، مجھے اصل میں جہاں سے بات شروع کرنی تھی اب میں وہاں آیا ہوں کہ پھر ان مصروں کو پڑھتا ہوں اور یہاں سے بات پہنچ جائے گی. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. دیکھو ایک میں بات کہتا ہوں، تمام ازواج رسول وہ امہات المومنین ہیں، سورہ احزاب میں ذکر ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور اماموں کی ماں ہونا اور ہے. یہ بات پہنچی، میں نے کیا کہا؟ یہ حق بنتا تھا کہ آپ کو ایک صلوات بھیجنی چاہیے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. اللہم صلی علی محمد. مومنین کی ماں ہونا اور ہے، ائمہ کی ماں ہونا اور ہے. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. اب سن لیجئے گا، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ایک جملے میں نتیجہ دے رہا ہوں، تھوڑا سا بات آگے بڑھ رہی ہے. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. سبحان اللہ. ثانی زہرا سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ. یہ اس خاطر ہے میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ دست بستہ گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں کوئی بھی مولانا ہے نا آپ کو اپنی تقریر سے حجاب نہیں کروا سکتا. آپ کو ہم خالی کوئی شرعی مسئلہ بتا سکتے ہیں، یہاں سے کچھ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. حجاب وہی بی بی کر سکتی ہے کہ جس کی روح متصل ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے. حجاب صرف وہ بی بی کر سکتی ہے. بات واضح؟ آپ اپنے آپ کو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کیجیے. جی یعنی بی بی جب قرآن پڑھتی ہیں، سبحان اللہ، ایک تو مفسرہ قرآن ہے علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کی موجودگی میں کوفہ میں جو مستورات کو درس تفسیر دیتی ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور تاریخ میں موجود ہے، یقین فرمائیے گا، ایک عجب منزل ہے. امام حسین علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے اور بی بی تشریف لاتی تھی تو حسین کھڑے ہو جاتے تھے، تلاوت روک کے حسین کھڑے ہو جاتے تھے. حسین احترام میں، یعنی جس کے احترام میں دو قرآن بلند ہو جائے، قرآن صامت بھی بلند ہو جائے، قرآن ناطق بھی بلند ہو جائے، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اس خاطر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا مقام رکھا ہے، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں آپ کا، اتنا مقام رکھا ہے، احترام رکھا ہے. ماں کی حیثیت سے بالخصوص ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، بچے وہ نہیں کرتے کہ جو آپ کہتے ہیں انہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں ان کے سامنے. آپ بچے سے کہیں گے کہ موبائل نہ لو، اور دن میں 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آج کل اب کیا کیا جائے، مجھے یہ مثالیں دینی پڑتی ہیں تاکہ بات پہنچ جائے، اصلاح ہو جائے انشاءاللہ. کہ اگر ایک خاتون، مجھے پتا ہے کہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان پر اور کئی جگہوں پہ بڑا ظلم بھی ہوتا ہے. بدترین انسان وہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا اخلاق برا ہے اپنے خانوادے کے ساتھ، بدترین ہے وہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر صدام. نہیں، گھر کے باہر بڑا اچھا اخلاق ہے، گھر کے باہر جو اخلاق ہے نا اچھا، وہ قربتاً اللہ تھوڑی ہے، وہ تو کسٹمر ایتھکس ہے. اتنی اکنامکس تو میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ آپ نے باس کے ساتھ، کسٹمرز کے ساتھ اپنا بزنس چلاتے ہوئے آپ دل میں گالیاں بھی دے رہے ہوں گے تو اخلاق اچھا رکھیں گے.
सीधी बात है ना। वो अखलाक कुर्बतन इल्लल्लाह थोड़ी है। अच्छे अखलाक वाला वो थोड़ी कि जिसका अखलाक घर के बाहर अच्छा है। अच्छा अखलाक वाला वो है जिसका अखलाक घर के अंदर अच्छा है। अपनी ज़ौजा से, अपने बच्चों से जिसका अखलाक अच्छा है। तो ये तो बात हो गई मर्दों के एतबार से। ये तो आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है। एक खातून होने के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए ये मकाम रखा है कि जिहादुल मर्अ हुस्नुत तबाउल। पहली बात, आजकल चूँकि क्लिप्स का ज़माना है ना, तो अब मेरी माओ बहनों से बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आपके पास 25 तरह से क्लिप आते हैं। ये वजीफ़ा पढ़ लो, ये दुआ पढ़ लो, ये अमल कर लो। सुबह से लेकर शाम तक अगर खातून इसी में लगी हुई है ना, आपने जो आपकी वाजिबात है उसे पूरा करके आपके लिए जो ज्यादा अहम है वो क्या है? फरमाया शौहरदारी है, हाँ, बच्चों की तरबियत है। आपकी 1000 मुस्तहब नमाजों से अफजल आपका एक प्लेट शौहर के सामने पेश कर देना है। चूंकि मस्तूरात को ज्यादा उनके दिल में तमन्ना होती है कि हर किस्म का अमल कर ले, हम सुबह से शाम तक हम आयतुल्लाह बहजत बन जाएं। उसके लिए एक तरीका, एक स्टेप बाय स्टेप होता है मामला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी जो ड्यूटी रखी कुछ और है। आपको अल्लाह से जो कुर्बत चाहिए, तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, इस खातिर है कि वो सुबह से शाम तक और कोई काम ही नहीं। अच्छा, ये बाज़ मर्दों के लिए भी अगर किसी में ये मुश्किल है, अब मैं जुमला सुना दूँ आपको। मौला अली साहब मस्जिद कूफा में पहुंचे, देखा कुछ लोग हैं इबादत में मसरूफ़ हैं। शाम में आए, देखा वही लोग अभी भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अगले दिन सुबह पहुंचे, फिर नमाज़ें पढ़ रहे हैं। दोपहर में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मस्जिद से बाहर ही नहीं जा रहे। मौला ने कुछ दिन गुजरे तो पूछा ये कौन लोग हैं? कहा मौला ये बड़े तकवे वाले हैं। मौला ये बड़े तकवे वाले हैं। मौला ने इनसे पूछा कि तुम्हारे रिस्क का एहतमाम कौन करता है? कब वो या अमीर अल मोमिन, हम तो नमाज़ और इबादतों में लगे रहते हैं, अगर कोई बाहर से हमें लाके दे देता है तो हम खा लेते हैं, और अगर कोई नहीं देता तो हम सब्र कर लेते हैं। अब देखो, मौला का जुमला ना होता ना तो मैं नहीं पढ़ता मेंबर से। कब मौला अगर कोई दे देता है तो हम शुक्र कर लेते हैं, नहीं देता तो सब्र करके बैठ जाते हैं। मौला ने कहा वो तो कूफा के कुत्ते भी यही करते हैं। तो कुत्ते भी यही करते हैं, उन्हें कोई दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं करता देता तो सब्र कर लेते हैं। तो तुम में और उनमें क्या फर्क है? अल्लाह ताला ने ये नहीं चाहे कि आप 24 घंटे मस्जिद में बैठे रहेंगे। हाँ, मस्जिद का भी एक वक्त है, घर का भी वक्त है, रिस्क हलाल का भी वक्त है। बात वाज़ेह? तो का कूफा के कुत्ते भी यही करते हैं। का मौला फिर क्या करना चाहिए? मौला ने कहा हम अहले बैत वो हैं कि अपनी कोशिश और मेहनत से उस रिस्क को हासिल करते हैं, जब मिल जाता है तो तकसीम कर देते हैं, अल्लाह के मसले से ना मिले तो शुक्र करते हैं और सब्र करते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं। बात वाज़ेह? तो हर चीज़ के लिए एक बैलेंस है, चाहे एक मर्द हो या औरत हो। फ़इज़ा क़ुज़ियत अस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, अल्लाह ने कुरान में कहा जब तुम नमाज़ पढ़ लो ज़मीन में फैल जाओ, रोज़गार कमाओ, मेहनत करो। अल्लाह को काहिल मर्द पसंद नहीं, घर में बैठे हुए तवक्कुल अल्लाह पर। ये कौन सा तवक्कुल है? अल्लाह जो है वो छप्पड़ फाड़ के देगा। इतने महंगे हो गए छप्पड़ के, अल्लाह दे भी दे तो वापस सारा छप्पड़ बनाने में लग जाएगा। आपका काम कोशिश करना है। जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का रोजगार कमाओ, तलाश करो। सुभान अल्लाह का वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब इस मेहनत के बाद कुछ हासिल हो जाए तो इसे अपनी मेहनत का कमाल ना कहना, फजल खुदाबंदी कहना। सुभान अल्लाह। हाँ, मौला ने फरमाया क्या मेरी ही अक्ल की वजह से मुझे रिस्क मिल रहा है? दुनिया में कितने बहुत बड़े अक्लमंद हैं। क्या इमाम का कलाम है, मुझे बार बार इमाम का कलाम याद आता है।
امام نے فرمایا اللہ نے احمقوں کو رزق اس لیے دیا ہے. کتنے احمق ہوتے ہیں کہ جو ملینر ہوتے ہیں, انہیں آپ بات کریں گے لگے گا ایسے کچھ آتا ہی نہیں سے, پتہ چلا 2-3 بلڈنگیں ان کی. ہوتا ہے نا ایسا. آپ اپنے اطراف میں نہ سوچئے گا, اپنے آپ ہی پہ سوچ کے بات کیجئے گا. جو میں امام کی حدیث سنا رہا ہوں میں بھی اپنے آپ کے لیے سوچ رہا ہوں, ہم سب اپنے آپ کے لیے سوچ. امام نے کہا کہ اللہ نے احمقوں کو رزق اس لیے دیا ہے کہ عقل مند وہ یہ سمجھ جائیں کہ رزق ان کی عقلوں کی وجہ سے نہیں ملنے والا. رزق کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے, کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ. تو آج گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا, گھر کے اندر بھی میری مائیں بہنیں وہ بھی ہر بات کے لیے وقت رکھیں, اور مرد حضرات بھی. بس عزیزان گرامی, یہ مجلس امام حسین نہ ہو تو یہ درس کہاں سے ملے گا؟ کربلا کا جو درس ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کا صدقہ ہے, ابا عبداللہ کے ذکر کا صدقہ ہے یہ, خدا کی قسم. بات واضح. ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے کچھ احادیث ہیں جنہیں کہا جاتا ہے احادیث فاطمیات, جن میں ساری حدیثیں, ان سب کی راویاں وہ سب عورتیں ہیں. امام کی حدیث اور سب کا نام فاطمہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ امام رضا کی بیٹی ہے فاطمہ, انہوں نے سنا ان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی سے جن کا نام فاطمہ ہے, انہوں نے سنا پھر فاطمہ سے جو امام جعفر صادق کی بیٹی ہیں, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام باقر علیہ السلام کی بیٹی ہیں. یعنی حدیث کی سند یہ ہے کہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث کی سند ہے. سبحان اللہ. اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خانوادہ اہل بیت میں جو مستورات کے درمیان آپس میں بات ہوتی تھی وہ کس موضوع پر ہوتی تھی. یہ ساری سلسلہ سند آگے پہنچ کر 3 حدیثیں ایسی, اس میں سے پہلی حدیث یہ, میں سند پھر سناتا ہوں. عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اس حدیث کی جو راویاں ہیں نا وہ ساری عورتیں ہیں, سب کا نام فاطمہ ہے. لہٰذا خانوادہ اہل بیت میں جو مستورات کے درمیان ماحول ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت کے معارف پر بات کریں گی, اہل بیت کے فضائل پہنچائیں گی بچوں تک, تولا اور تبرہ پہنچائیں گی بچوں تک, حکم دین اور حکم شریعت پہنچائیں گی بچوں تک. اب کہاں پر کیا سیل لگی ہوئی ہے, کہاں پر کون سی ونڈو شاپنگ کرنی ہے, کہاں پر آن لائن کیا چل رہا ہے, ساس نے کیا کہا, بہو نے کیا کہا, واٹس ایپ گروپ میں کیا چل رہا ہے, یہ باتیں ساری اس پہ اپنی زندگیاں نہ لگائیے. بات واضح. تو اپنی ترجیحات کو طے کر لیں. تو سبحان اللہ, من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کی راویات ساری عورتیں, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. بس عزیزان گرامی, بات ایک خاص انداز سے شروع ہوئی تھی اور ایک خاص انداز پہ ختم ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, بی بی کے نام پر ایک اور بلندتر صلوات بھیجے محمد و علی محمد پر. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا مرکز ہے, گھر کا مرکز. اگر ایک خاتون ان کی اصلاح ہو جائے پوری نسل کی اصلاح ہو جاتی ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا, کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. بی بی کا لقب ہے محدثہ, جبریل سے بات کرنے والی, جبریل کے ذریعے خدا سے ہم کلام ہونے والی. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے کہ ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے. انی اجد فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ایتینی بالکسائل یمانی, مجھے اپنی چادر یمانی عطا فرمائیے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ یا رسول اللہ, آپ اگر ضعف محسوس کر رہے ہیں تو جائیے کسی طبیب کے پاس,
وہاں سے علاج کروا لیجئے. کہا نہیں، جب نبی بھی ذوق محسوس کرے تو اسے شفا اور قوت ملتی ہے فاطمہ زہرا کے در سے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے. کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دے کر دعاؤں سے انشاءاللہ نواز دیں گے. بات ختم کرنے لگا ہوں. سب کچھ ہے بی بی کے صدقے میں، کیا کہنے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، تو بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. تو اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور ائمہ کی ماں ہونا اور ہے. بات اب یہاں پر رک رہی ہے. یہ جو سلسلہ ہے سبحان اللہ، لیکن ایسا سلسلہ کسی کو میسر نہیں ہے. میں اس کی تفصیل کبھی اور پڑھوں گا. نصر پارک کی مجالس میں تھوڑی سی اس کی تفصیل میں نے پڑھی تھی. امام ابو حنیفہ ان کا سن وفات 150 ہجری. امام شافعی ان کا سن وفات ہے 104 ہجری، معذرت 204 ہجری. امام احمد ابن حنبل، امام مالک کا سن وفات ہے 179 ہجری. یہ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں نا رسول اللہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے شیخ الاجازہ سے، انہوں نے سنا ان کے استاد سے، انہوں نے سنا ان کے راوی سے. فقط یہ سلسلہ ہے خانوادہ عصمت کا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے بابا سے، عن ابی عن جدی عن ابی ہے عن ابی ہے عن ابی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سلسلہ فقط یہاں پر ہے، پورا سلسلہ. اس پورے سلسلے کی شان یہ ہے، ایک شیعہ سنی میں بات نہیں کر رہا، میڈیا پر تو آپ مجھے سنتے رہتے ہیں. وہ بعض لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں مولا علی کا ذکر آئے تو زبردستی کسی کو گھسا دیں. ہاں آپ بات کر رہے ہوں گے مولا علی کی، زبردستی کہیں سے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میڈیا پہ گفتگو ہو رہی تھی تو بریک پر مجھے کسی نے کہا کہ جب فلاں ہم ذکر کر رہے تھے تو آپ کا چہرہ کچھ اتر گیا. اچھا اب جھوٹ کیوں بولو بھائی، واقعا ایسا ہی ہوا ہوگا شاید. کبھی آپ کا چہرہ اتر گیا، ہم نے دیکھا آپ کا چہرہ اتر گیا. اچھا میں نے کہا شاید آپ نے محسوس کیا ہو، چونکہ آف دا ریکارڈ بات تھی تو تھوڑا میرے لیے گنجائش تھی، اور میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ آف دا ریکارڈ ہی رہے وہ، لیکن اس وقت میرے پاس گنجائش تھی کہ میں بات کر سکوں وہاں. تو میں نے ان سے کہا کہ شاید آپ نے محسوس کیا ہو تو بات صحیح ہے کہ آپ نے کچھ ہستیوں کا ذکر کیا تو شاید میرا چہرہ آپ کو اترا ہوا لگا. لیکن ایک بات ہے کہ رسول اللہ نے کسی اور کے ذکر پہ نہیں کہا تھا کہ چہرہ اتر جائے تو منافقت کی علامت ہے. رسول اللہ نے کسی اور کے ذکر پہ نہیں کہا تھا چہرہ اتر جائے منافقت کی علامت ہے. علی ابن ابی طالب کے ذکر پہ کہا تھا چہرہ اتر جائے تو منافقت کی علامت ہے. یعنی بین السطور میں سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھیے آپ میرے چہرے کو نہ دیکھیں کہ چہرہ کب اتر رہا ہے، میں دیکھوں گا ذکر علی پر کس کس کا چہرہ اتر رہا ہے.
ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سبحان اللہ. تو یہ جو سلسلہ ہے پورا. میں جو بات کر رہا تھا, زبردستی کسی پالوں کو ہوتی ہے کہ گھسا دیں کسی کو. تو ایک محب تھے مولا کے چاہنے والے, میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا, تمام فرقوں میں مولا کائنات کے ان کے چاہنے والوں, ان کی اولاد کے جو محب ہیں وہ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام. تو سامنے سے ان کو کہیں نہ کہیں کوئی اور نام لینا تھا. انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے, بڑا آسان ہے کاپی پیسٹ کرنا. کہا میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام. انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں. اب یہ جو بات کرے سامنے سے کوئی وہ بات, یہ جو بات کرے سامنے سے وہ بات. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں اس کیف کو محسوس کر رہا ہوں آپ بھی محسوس کیجئے گا. میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام. انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں. میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام. کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام. کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں. تو انہوں نے سوچا کہ پروردگار میرے دل میں تو اہل بیت کی کوئی ایسی فضیلت ڈال دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. اگر یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ دہرا سکے. تو کہا میرے دل میں, آخری جملہ کہہ رہا ہوں بہت توجہ رکھنا, کہا میرے دل میں مولا رضا کی حدیث سلسلۃ الذہب یاد آئی جو مولا کی زری پر لکھی ہوئی ہے. تو میں نے اسے دیکھ کر کہا بھائی میرے مولا امیر المومنین علی, میرے مولا امیر المومنین فلاں, میرے مولا امام المتقین علی, میرے مولا امام المتقین فلاں, میرے مولا سخی و کریم علی, میرے مولا سخی و کریم فلاں. میں نے اسے دیکھا, میں نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا. کہا پھر تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. اللہ اللہ اکبر. آخری نعرہ ہے مل کے نجف رسا. پہنچ گئے بھائی. یہ اللہم صلی علی محمد. یہ خانوادہ سمجھ میں آ گیا میرے بھائی؟ یہ سلسلہ سمجھ میں آ گیا؟ بس جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر ختم کر رہا ہوں اب. تو عزیزان گرامی, تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ معارف کی باتیں ہو گئی, فضائل بھی آ گئے, کچھ جو میں اخلاقیات کی باتیں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گئی انشاءاللہ. وہ ذہن میں رکھیے گا اپنے. سبحان اللہ. عزیزوں, ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. جیسے بی بی کے مصائب ہیں ویسے کسی مستور کے مصائب نہیں. اگر ان مصائب میں کسی کی شرکت ہے تو وہ ثانی زہرا ہی کی ہے. بی بی فاطمہ مسلمانوں کے دربار میں گئیں اور بی بی زینب شرابیوں کے دربار میں گئیں. اللہ اکبر. مجھ سے بانی مجلس جناب آصف صاحب نے یہ فرمایا کہ تھوڑے سے مصائب شہزادی کے بیان ہو جائیں. جب بی بی چلی ہے نا مدینہ سے, اب تو دیکھو ایام عزا اختتام کو پہنچ گئے. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے, پھر تو اگلے برس فرش عزا بچھے گا. دیکھو حسین کا غم تو کبھی مومن کے دل سے جدا نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال جو محرم کا فرش عزا ہے وہ تو اگلے سال نصیب ہوگا نا. اب
تو یکم محرم کو سنی تھی نا یہ روایت کہ جب بیویاں مدینے سے چلی تھیں تو ایک ایک بیوی جب تشریف لاتی تھیں تو ایک ایک وارث آگے بڑھے. ام کلثوم آئیں تو ابو الفضل عباس علیہ السلام ہائے ہائے ہائے. ام لیلہ تشریف لائیں تو شبیہ رسول علی اکبر علیہ السلام انہوں نے سوار کروایا. ایک بیوی ایسی تشریف لائیں کہ ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے اکبر بڑھے. ایک مرثیہ ہے حضرت امیر انیس کا کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے اور سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، اور فضہ تو سنبھالے ہوئے تھی گوشے چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے. ہاں چپو راس کہتے ہیں داہنے باہنے. فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. پھر کہتے ہیں ایک دن یہ تو مدینہ سے کربلا کی سواری ہو گئی نا، اب پڑھوں کربلا سے شام کی سواری. کہتے ہیں ایک دن تو مہیا تھا وہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری. ہائے 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 ہائے. محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ اماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے. یہ سب سے سخت منزل تھی امام حسین کے لیے اپنی خار سے ودا ہونا. علامہ مجلسی بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ اے مجلسی تم میرے بیٹے کے مصائب پڑھتے ہو لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی آپ کے فرزند کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ میرے حسین کے لیے بڑی مصیبت تیر و تلوار نہیں ہے، میرے حسین کے لیے سب سے سخت موقع وہ تھا جب اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. یا اللہ. امام حسین نے فرمایا اماں فضا اس خیمے میں ایک صندوق ہے جس میں ایک پھٹا پرانا کرتا ہے جسے ماں سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی، اسے ایسے لے آئیے گا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے. فضا گئیں کرتا نکالا، لانا چاہتی تھیں کہ بی بی کی نگاہ پڑ گئی. کہ آپ کو میری ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ بتلائیے گا کیا لے جا رہی ہیں؟ کہ آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے. کہ کرتا نہیں یہ حسین نے کفن منگوایا ہے. یا اللہ. یہ آخری ملاقات ہے ابا عبداللہ الحسین کی اپنی خواہر بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے. لیکن جب حسین چلتے ہیں، جب بھی سلجھنا پہ سوار ہوتے تھے تو کبھی عباس آتے تھے، کبھی اکبر، کبھی حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا. اب حسین تنہا تھے، کون سوار کرواتا حسین کو؟ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین چلے مقتل میں. جو کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں تلے زینبیہ موجود ہے. آج بھی کربلا میں تلے زینبیہ کیوں ہے؟ وہ مقام جہاں ایک بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. یا اللہ. زیارت ناحیہ میں ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. یہ زیارت ناحیہ میں ہے. شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا تھا. قابض لحیتہ یا قابض علی شیبتک، اس نے حسین کی داڑھی کو کھینچا. پھر ایک روایت ہے فضربتن من ضربتن، ایک کے بعد ایک ضربت حسین پر لگتی گئی. علماء بیان فرماتے 13 ضربتوں سے حسین کا سر جدا ہوا. انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے. یا اللہ. جب ایک ضربت لگی آدم علیہ السلام نہیں دیکھ پائے، اپنے مقام سے بلند ہوئے. پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. پھر ایک موقع آیا کہ نوح علیہ السلام بلند ہو گئے. پھر ایک موقع آیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ اٹھے، پروردگار میرا نواسا میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. پھر منزل آئی کہ علی ابن ابی طالب مشکل کشائے کائنات، پروردگار میرا بیٹا
مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے۔ بس جب علی اٹھ گئے، حسین کی آواز آئی، اماں، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اماں، تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا۔ دیکھو جب 1400 برس بعد اسے سننا اتنا مشکل ہے، اب ایک بہن دیکھ رہی ہے تو وہ سوال کرتی ہیں، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی؟ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی علیکہ ملائکۃ السماء، آپ کے جنازے پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، وہذا حسین بالعرا، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو خون میں غلتا ہے، مرمل بالدماء۔ عزیزوں، آخری منزل آئی، بی بی زینب بیویوں کو لے کر چلی۔ ایک معظمہ بی بی کا ایک چھوٹا سا فقرہ سن لو، بات ختم۔ بی بی زینب اب بیویوں کو لے کر چلے۔ ایک معظمہ بی بی ہے، اس نے دیکھا کہ ایک بی بی کی گود میں ایک بچی بیٹھی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں اور کانوں سے لہو بھی بہہ رہا ہے، اور وہ بچی اپنی پھوپھی سے پوچھ رہی ہے کیا اب بھی سکینہ پیاسی رہے گی؟ وہ معظمہ، مجھے بی بی زینب تک جانا ہے، وہ معظمہ بی بی آئیں، فوراً کوزہ آپ بھر کے کہے بی بی یہ پانی پی لے، پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں وہ دعائیں کر لینا۔ اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھیں۔ سوچو کوئی سکینہ سے کہے تم دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے۔ تو سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ کیا کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہ ایک دعا ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ! اب بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، کہ بی بی آپ مدینہ جا کر کیا کریں گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا آقا حسین یا ابا عبداللہ الحسین، مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے، مدینہ میں حسین کی بہن زینب رہتی ہے۔ رو لینا۔ بی بی نے پوچھا اچھا اپنی شہزادی کو تو دیکھے گی پہچان لے گی؟ کہ میں نے اتنی بار بی بی کی زیارت کی ہے، میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ اور پھر ایک جملہ وہ ہے کہ کلیجہ چیر جائے، کہ دیکھو ایسے بازاروں میں میری بی بی کا نام نہیں لو۔ اس معظمہ نے کہا ایسے بازاروں میں حسین کی بہن کا نام نہ لو، یہ بازار اس قابل نہیں ہے کہ میری بی بی کا نام لیا جائے۔ بس بی بی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بی بی زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ، تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، وہ دیکھ لو گے نیزوں پر حسین کے سر بلند ہے۔ ام حبیبہ نے طلب کر کہا بی بی تم کوفہ کے بازار میں یہ بتاؤ عباس کہاں ہے؟ یا عبداللہ یا جعفر ابن محمد یا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ۔ جو دعائیں مانگنے کے لئے آئے آقا حسین کے صدقے میں کربلا لے کر چلیں اپنے دلوں کو۔ بین الحرمین، ایک طرف حسین کا حرم، ایک طرف عباس کا حرم۔ مل کے کہہ دینا میرے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی
اصحاب الحسین. جسے دیکھو اگر کسی کو جملے نہ بھی کہنے آتے ہوں، حسین کہنا تو سب کو آتا ہے نا. حسین کہنا میرے ساتھ. السلام علیکم وعلى علي ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين